لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر کے دیکھ جنت، میرے دل کا طواف کر کے دیکھ جنت. میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل صدر احترام برادر مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب مدظل العالی، بھائی سید اسامہ شاہ صاحب، دیگر رفقاء کرام نے آج کی عظیم الشان کنفرنس جس کا آغاز مغرب کی نماز کے بعد ہو چکا ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ذرا آمین اونچی آواز سے کہہ دو. میں صرف 5-10 منٹ آپ حضرات کے لوں گا اور ایک ہی گزارش کروں گا کہ اپنے بزرگوں پر، اکابرین پر، علماء کرام پر اعتماد رکھو. انشاءاللہ یہ کسی بھی میدان میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑیں گے. میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. تم مانو یا نہ مانو، سپریم کورٹ بھی مان گئی کہ مولوی کے بغیر گزارا نہیں. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جب سپریم کورٹ میں تشریف لے گئے تو قاضی صاحب چیف جسٹس پوچھ رہا ہے مولانا بتا میں فیصلہ کیسے اور کیسا کروں. طلباء کرام موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں. ہمیں عوام سے ایک گلہ
کہ یار یہ ہمیں سمجھتے کچھ نہیں، ہماری عزت نہیں کرتے، مولوی کو جلدی مکان کرائے پہ نہیں دیتے، مدرسے کے لیے جگہ لینی ہو وہ جگہ نہیں ملتی۔ ارے تمہیں معلوم نہیں، نماز ہو، جنازہ ہو، فرض نماز ہو، تراویح ہو، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، مولوی کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں۔ اہمیت نہیں دیتے، نہ دو۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج بھی مولوی کی جتنی عزت ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ 7 ستمبر کو جو ہماری کانفرنس ہوئی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہوئی، ایک دن میں لاہور کا جو ٹول پلازہ ہے اس کی آمدن 21 ارب ہوئی۔ تم کہتے ہو مولوی مانگتے ہیں، آج تو مولوی نے تمہیں اس دن دے دیا۔ 21 ارب کی آمدن ایک ٹول پلازے پہ، تم تو روزانہ ہمیں اجازت دو گے ایسی کنفرنس سے روزانہ کرو، نہ دو تم اہمیت۔ لیکن تمہیں کیا معلوم یہ مولوی، یہ حافظ قرآن جب دنیا سے جاتا ہے میری تیری بات نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن دنیا سے چلا جاتا ہے، مالک کائنات ایک انسانی شکل میں اس کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب اسے غسل دیا جاتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہے، جب اسے دفنا دیا جاتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب فرشتے تشریف لاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں خدا کا قرآن ہوں، مالک کائنات نے میری ڈیوٹی لگا دی، جب تک یہ جنت میں نہ چلا جائے تو نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حافظ قرآن کے 20 نمبر ختم کر دیے، اور قاضی صاحب ہم خدا کا قرآن پڑھتے ہیں نمبروں کے لیے نہیں۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، مالک کائنات فرمائیں گے او عبداللہ شاہ کہاں ہو، او میرا قرآن پڑھنے والوں کہاں ہو، او میرا قرآن حفظ کرنے والے کہاں ہو، او اپنے سینوں میں میرے قرآن کو جگہ دینے والے کہاں ہو۔ سارے مولوی جمع ہو جائیں گے، سارے حافظ قرآن جمع ہو جائیں گے، سارے قاری قرآن جمع ہو جائیں گے۔ مالک کائنات سب سے پہلے مولویوں کو خدا خود سلام کرے گا، آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم۔ آج میں خدا تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ سارے رو رہے ہوں گے، بڑا عجیب ہولناک منظر ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن سارے کے سارے برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے۔ ایسا دردناک منظر ہوگا، پہچان ختم ہو جائے گی، سارے رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، سارے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ مالک کائنات اعلان فرمائیں گے اور مسلمانوں تم نے بڑے بڑے لیڈروں کا خطاب سنا ہوگا، بڑے بڑے سیاستدانوں کا خطاب سنا ہوگا،
قیامت کے دن مالک کائنات خود خطاب فرمائیں گے، مالک کائنات فرمائیں گے او میرا قرآن پڑھنے والا، او میرا قرآن حفظ کرنے والا، پہلے تم دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے، نمازی سنا کرتے تھے، بازار والے سنا کرتے تھے، اہل علاقہ سنتے تھے، آج میرے سامنے میرا قرآن پڑھو، سارے انبیاء سنیں گے، آدم سنیں گے، موسیٰ علیہ السلام سنیں گے، آج تمہاری زبان سے میرا محمد خدا کا قرآن سنے گا۔ پھر قرآن پڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی جنت میں وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ کرتے رہو الزام تراشیاں کرتے رہو، خدا کی قسم تمہارے سینوں میں کچھ اور ہوگا۔ محمد کے غلاموں کے سینوں میں خدا کا قرآن ہے۔ ہم پر اعتراض کرنے والوں، تمہارے پیچھے یورپ کا ہاتھ ہوگا، ان علماء کرام کے پیچھے محمد کا ہاتھ ہے۔ خدا کی قسم، ارے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن کی سفارش پر ایسے خاندان کے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، خدا کہے گا حافظ صاحب جدھر تو اشارہ کرتا جائے گا ادھر میں اس کو جنت کا مالک بناتا جاؤں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ نے عظیم دولت سے ہمیں نوازا، قرآن دیا، نبی کا فرمان دیا، مسجد دی، مدرسہ دیا، خانقاہ دی، اور خدا کی قسم کسی کی دکان پہ، کسی کے گھر میں، کسی کے جگہ پہ گانوں کی آواز آئے گی، یہ مدارس رات آؤ دن آؤ کسی وقت بھی آؤ تمہیں خدا کے قرآن کی آواز آئے گی۔ وہ فیصل آباد کے ایک بچہ تھا، مجھے قاری احمد رضا شاہ صاحب مدد اللہ نے فرمایا کہ ایک ہمارا بچہ حافظ قرآن 11 سال عمر، رمضان کا مہینہ تھا، فیصل آباد آیا، کہیں مجھے تراویح کے لیے جگہ مل جائے، ایک مسجد میں چلا گیا، انتظامیہ سے بات کی، اگرچہ میں بچہ ہوں میرا دل کرتا ہے میں خدا کا قرآن سناؤں۔ انتظامیہ کہنے لگے بھئی امامت کے مصلی پہ کھڑا ہونا کوئی آسان کام ہے، بیچارے کو پیچھے دھکیل دیا۔ ایک سیانا آدمی تھا، کہنے لگا چلو یار اس کی زبان سے قرآن سن کر تو دیکھو۔ انتظامیہ کہنے لگی 2 رکعت نفل پڑھا، قرآن سنا۔ انتظامیہ جسے شاید سورہ اخلاص نہ آتی ہو، انہوں نے حافظ قرآن کو 10-11 سال کے بچے کو آگے مصلی پر کھڑا کر دیا، بچہ خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی رکعت میں 11 سپاروں کی تلاوت کی۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے حافظ قرآن۔ تو اس لیے میرے دوستو پریشان نہ ہوا کرو، ارے جب اکثر بات کہا کرتا ہوں، دین کے کسی کام میں اگر کوئی رکاوٹ نہ آئے تو سمجھ لیا کرو میرے اخلاص میں کمی ہے۔ دین کا کام ہو اور کوئی رکاوٹ نہ آئے تو اس لیے میرے دوستوں سے گزارش ہے، علماء کرام پر اعتبار کرو، اعتماد کرو، انشاءاللہ یہ کسی بھی چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، ارے تم نے سیاستدان پیدا کیے ہوں گے، ان مدارس نے خدا کے قرآن کے حافظ بنائے اور پیدا کیے ہیں۔ میری دعا ہے الہ العالمین ہماری اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے۔ خدا کے قرآن کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، ارے کوئی کسی ملت کا وارث ہوگا،
تو کسی کا جائیداد کا وارث ہوگا۔ یہ امت کے علماء کرام، حضور نے فرمایا سارے انبیاء کرام کے یہ وارث ہے۔ تو میری دعا الہ العالمین علماء کرام کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابرین پر، اپنے بزرگوں پر اعتماد اور اعتبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔